منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سب سے پہلے ایک عرصے کے بعد آپ حضرات کا آج کی اسٹریم میں استقبال ہے. یوزولی یا تو میں سیٹرڈے کو آتا ہوں یا سنڈے کو، لیکن آج میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں آج نہیں آیا، کل بھی آنا مشکل ہے، پرسوں بھی پھر اسٹریم کرنا مشکل ہے، پھر آنے والے ویکینڈ پہ بھی مجھے معلوم ہے کہ مشکل ہے، تو اس طریقے سے کئی ہفتوں کا ناغہ ہو جائے گا اور کہیں آپ لوگ ورچوئل جرمانہ میرے اوپر نہ لگا دیں. تو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد وقت نکال کر میں نے سوچا کہ کم سے کم کچھ ہی دیر کے لیے صحیح اسٹریم کر لی جائے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے. میرے ساتھ بیک سٹیج مفتی عبداللہ منہاج صاحب ہیں اور عاطف ریان صاحب ہیں، ایکنالج اسلام صاحب ہیں اور جناب والا حبیب ندوی صاحب ہیں. آپ حضرات کا سبھی کا استقبال ہے. امید ہے کہ سب بخیر ہوں گے اور آپ اپنی اپنی اسٹریمز اپنے وقت پہ کر رہے ہوں گے اور اس تعلق سے میرے رویے سے متاثر نہیں ہوئے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ جی پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. السلام. جی حضرت بالکل الحمدللہ چل رہی ہیں اسٹریمیں سب کی. ماشاء اللہ. تو وعلیکم السلام. الحمدللہ. جی ہاں الحمدللہ بس چل رہی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ والا رویہ بھی کبھی کبھی اثر آ جاتا ہے، اس کا بھی تو گیپ بھی ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ آج چہرے پہ بڑی نورانیت نظر آ رہی ہے اور پیچھے کا بیک گراؤنڈ ماشاء اللہ ایک دم لوگ سمجھتے ہیں کہ گرین اسکرین، لیکن آج وہ ریئل بیک گراؤنڈ ہے. ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. چلے الحمدللہ. اچھا، آج کس کا دن ہے ویسے؟ کس کی اسٹریم ہوتی ہے آج کے دن؟ اسلامک اویکنگ ہے، ان کی ہو رہی ہے شاید اسٹریم لائیو چل رہی ہے. یہاں حبیب بھائی کی کبھی کبھی ہوتی ہے، فی الحال یہاں سے تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہتر ہے. تو جناب شروع کرتے ہیں اور لنک پبلک کر دیتے ہیں. اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو، خصوصاً ایتھیسٹ اور ایگنوسٹکس کو پہلے موقع دیا جائے اور اس کے بعد پھر ہمارے مسلمان بھائی بھی کچھ دیر کے لیے آ جائیں اپنے سوال لے کر. 1 منٹ ذرا میں اتنے یوٹیوب بھی آن کر دوں. جسٹ اے سیکنڈ. اسلامک اویکننگ کی، ہاں میں نے یوٹیوب پر گیا، میں تو دیکھا اسلامک اویکننگ کی اسٹریم چل رہی. بہرحال وہ اپنے وقت پہ کر رہے ہیں. دراصل میں نے ہی ایک غلط وقت کا انتخاب کیا اور میری مجبوری تھی، تو اس لیے میں نے کر دیا. تو ان کو اپنے حساب سے کرتے رہنا چاہیے. 1 منٹ. چل. اور میں آج لیپ ٹاپ بھی اپنا بہت پرانا استعمال کر رہا ہوں، جس میں بڑے مسائل ہیں. یہاں سے انشاءاللہ ہم کالر کو ہینڈل کر لیں گے حضرت، خالی آپ لنک پبلک کر دیجیے پن. ہاں وہی تو کر رہا ہوں، اس میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. بڑی مشکل سے تو میں داخل ہوا اسٹریم یارڈ میں. چلے خیر، اب یہ میں نے لنک پبلک کر دیا اور وہاں کر رہا ہوں پن. مشکل ہو رہی ہے تو ڈالتے رہیں گے ہم انشاءاللہ ماڈریٹر. نہیں میں پن کر رہا ہوں. 1 منٹ. انشاءاللہ پن میسج. اچھا، مسلمان بھائیوں سے پھر سے درخواست ہے، چونکہ اب میرے پاس ایکسس آ گیا ہے، ہم تھوڑا سا بھی نہیں رکیں گے پھر اب. تو خود ہی بیک اسٹیج سے لیو کر جائیں جو مسلمان بھائی جڑے ہیں. چلیں جی، تو شروع کریں. کون کون آیا ہے؟ ابو شاکر صاحب کو لے لیتے ہیں پہلے. ہاں جی. اوہو بڑے سالوں بعد. مفتی صاحب بڑی دیر بعد آپ کو مس کر رہا تھا میں، تو مجھے آپ
نیکسٹ لے لیجیے, میں تھوڑی سی تیاری کر رہا ہوں, آج 2 مفتیوں سے کشتی کرنی ہے تو تھوڑی سی ہدایات تو نہیں پڑھنا شروع کر دی؟ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں مفتی صاحب, آہستہ آہستہ. آپ کی ہدایات پڑھنے سے ہمیں ڈر سا لگتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا اعتراض. ہاں چلو اچھی بات ہے مفتی صاحب, جتنا ڈرے اتنا بہتر ہے میرے لیے. نہیں, عالم اگر پڑھے تو ڈر نہیں لگتا, غیر عالم پڑھے تو ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کیا سمجھے گا, اور اپنی سمجھ پہ اعتماد بھی کر لے گا. تو خیر چلیں, آپ کو بہت دے دیتے ہیں, اگلے بندے کو لے لیں. اوکے اگلے بندے کو لے لیجیے. نند صاحب کو لیتے ہیں. السلام مفتی صاحب, پچھلی بار ہماری بات ہوئی تھی. ہاں ہوئی تو تھی جی. تو میرا سوال یہ واجد صاحب, مطلب آپ نے بولا تھا نا کہ سلیو کے کنسینٹ سے سلیو بنایا جاتا تھا, وہ اگر آ رہی ہے وار میں تو اس کا کنسینٹ ہے, اس لیے اس کو سلیو بنایا جاتا تھا. تو دیکھیے کیا ہے نا, اس کا مطلب ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ آرمیز جو ہوتی ہے, مطلب مان لو کہ مسلم آرمیز نہیں پر ادرز جو آرمی, مان لو کہ سری لنکا کی آرمی, انڈیا کی سولجر ہے, لیڈیز ہے, سری لنکا کے سولجر اور کوئی بھی سولجر ہے وہ ریپ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ریپ کے لیے کنسنٹ ہے, وہ تو انجام بھگتنے کے لیے تیار ہے. اچھا حضرت, آگے بڑھنے سے پہلے عاصم بھائی کا استقبال کر لیتے ہیں. عاصم افتخار صاحب, ماشاء اللہ, اہلا وسہلا, السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے مفتی صاحب, کیسے ہیں تمام لوگ؟ الحمدللہ, بڑے دنوں کے بعد یہ مجلس جمی ہے ماشاء اللہ. جی اور آپ کے طرف سے بھی رونق آ رہی ہے بہت کتابوں کے پیچھے. الحمدللہ. جی اچھا جی, تو ہمارے نند صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ہم نے بولا ہے کہ سلیوری میں کنسنٹ ہوتا ہے سلیو بنانے کا. تو اس طرح تو اگر ایک ملک کی آرمی کی عورتیں دوسرے ملک کی آرمی کیپچر کر لے تو ان کو ریپ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا نند صاحب؟ صحیح بات. ہاں مطلب کچھ آرمیز کرتی ہے ویسے, تو اس کا تو مطلب یہ ہونا, تو اس کے لیے بھی کنسنٹ دیا, ایسا میننگ نکالا جا سکتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا سلیو بنے یا ریپ ہو, لیکن وہ انجام بھگتنے کے لیے تیار ہے, ایسا ہم میننگ لے سکتے ہیں. بہتر ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل نارمز ہیں اس میں کیا ریپ کو نارمل سمجھا جاتا ہے اگر 2 آرمی آمنے سامنے ہوں؟ نہیں سمجھا جاتا ہے. اچھا, قتل کو, اچھا ایک دوسرے کو مارنے کو نارمل سمجھا جاتا ہے؟ مارنے کو ہاں نارمل سمجھا جاتا ہے. صحیح بات ہے, مارنا نارمل ہے, ریپ کرنا نارمل نہیں ہے, ٹھیک. اب جب ایک چیز نارمل نہیں ہے یا نارم نہیں ہے یا آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اوپر ایگری ہو گئی ہے کہ ریپ کرنا ایلیگل ہے, مارنا لیگل ہے, چونکہ جب لڑائی چل رہی ہے تو لڑائی میں تو مارا ہی جائے گا. تو اب اگر ایک آرمی کے سولجرز دوسری آرمی کی عورتوں کا ریپ کریں گے تو وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کنسنٹ تھا. کنسنٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کنسنٹ آپ اس کا دیں گے نا جو لیگل ہوگی, جو چیز لیگل نہیں ہے اس کا کنسنٹ نہیں ہے آٹومیٹیکلی. اب آپ جب اس دور میں چلے جائیں کہ جہاں سلیوری تھی تو پھر سلیوری کا کنسنٹ بھی آٹومیٹیکلی دیا جاتا تھا. وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف نہیں تھا, بلکہ ساری دنیا اس کے اوپر متفق تھی کہ ایک آرمی دوسری آرمی کے لوگوں, مردوں اور عورتوں کو سلیو بنائے گی, تو سلیوری کا کنسنٹ تھا. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آج کی تاریخ میں اگر ایک آرمی کے سولجرز دوسری آرمی کے سولجرز کو مار دیں, قتل کر دیں, تو اس کا کنسنٹ ہے, چونکہ یہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے. تو اب آپ کو رائٹنگ میں لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی مجھے آپ قتل کر سکتے ہیں. دا فیکٹ دیٹ یو جوائن دی آرمی, آپ نے جو آرمی جوائن کی ہے یہی خود کنسنٹ ہے کہ سامنے والا جو ہے اگر اس کو موقع لگے گا آپ کو مارے گا, اور آپ نے اپنے ملک کے لیے فخر سے جان قربان کریں گے, یہ کنسنٹ ہے. بالکل ایسے ہی اس زمانے میں جب آرمی میں لوگ شامل ہوا کرتے تھے یا خواتین آتی تھیں جنگ کے میدان میں, تو ان کے ذہن میں یہ چیز تھی اور لوگوں کے نزدیک یہ چیز انڈرسٹوڈ تھی کہ بھائی اگر سامنے والے سلیو بنائیں گے, کانکیوبائن بنائیں گے تو ماننا پڑے گا. انٹرنیشنل نارمز کے مطابق تھا یہ. ہاں اگر کوئی نہیں بنا رہا ہے, سمجھو آگے والی اگر آرمی نہیں بنا رہی ہے تو اس کے خلاف یہ کیوں نہیں کہ ارے ٹھیک ہے ہم بھی نہیں بنائیں گے, ایسا کیوں نہیں آیت کی؟ ٹھیک ہے ایسا ہی ہے کہ اگر جس دن پوری دنیا نے طے کر لیا کہ بھائی وہ بھی نہیں بنائیں گے تو ہم بھی نہیں بنائیں گے. سلیو بنانا قرآن کریم میں کہیں بھی سلیو بنانے کا حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ضرورت کے تحت ہے. قرآن میں سلیو کو آزاد کرنے کا تو حکم ہے,
बनाने का कहीं हुक्म नहीं है, एक आयत दिखा दे। अब 424 में तो हुक्म बोला है ना, आपके लिए कंपलसरी किया जाता है स्लेव बनाओ। 424 में। हाँ, कौन सी आयत है भाई? मतलब मेरा आपके आयत लिए हलाल दिखाने। है, आपके लिए नहीं, हलाल है ना। कंपल देखे, हाँ ये कंपलसरी बनाना और आयत नंबर हलाल बताएं। होना दोनों में बड़ा फर्क है। 424 यानी सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 24। 24 निकाले भाई। 4 सूरह निसा की आयत नंबर 24। ये आ गई आयत। निसा 24 जी जी, 5 आयत पारा सही। शुरू है। कर रहा हूँ हजरत। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत जी ईमानुकुम। जी तो स्क्रीन इस शेयर आयत कर में, दीजिए। हाँ नहीं एक मिनट, इस हाँ स्क्रीन भी शेयर कर दे। इस आयत में मामलकत ईमानुकुम से यानी मिल्के यमीन से, यानी जो बांदियां बनाई जा चुकी हैं, जो बांदियां हैं, बांदियों की औलाद है, नहीं स्लेवरी किसी भी सूरत में चल रही हो, उनसे निकाह का हुक्म है कि उनसे निकाह की इजाजत है। उनसे अच्छा निकाह किस तरह होगा? निकाह तो बगैर कंसेंट का हो ही नहीं सकता। अगर बांदी मना कर दे कि मैं निकाह नहीं करूंगी तो वो निकाह होगा नहीं। तो ये हाँ, ये आयत तो आपके लिए इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। बांदी तो रहेगी ना, अगर वो फॉरबिड भी नहीं कर रही है देखा, अगर। मैंने अभी क्या बोला, आपने गलत आयत का रेफरेंस दिया। मैंने बोला कि कुरान में कहीं भी स्लेव बनाने का हुक्म नहीं है, स्लेव आजाद करने का हुक्म है। आपने कहा नहीं कुरान में तो है कि कंपलसरी है। फिर आपने कंपलसरी को बदल कर परमिसिबल कर दिया। चलो ठीक, हमने मान लिया। और परमिसिबल के लिए आप क्या रेफरेंस दे रहे हैं? बांदियों से निकाह का, और निकाह बगैर कंसेंट के हो नहीं सकता। तो ये आयत आपके हक में कहाँ है? अच्छा, अब देखिए मैंने ठीक है, ये आपका सही है। मतलब मैंने पिछली बार जब पायलट का बोला था ना, तो आप सब हंसे थे। देखिए मैंने ये क्यों बोला था, क्योंकि क्या है ना किसका बोला कि था? अगर किसका बोला था? वो बोला था ना मैंने कि अगर मान लो कि फीमेल सोल्जर है और मतलब पायलट है, वो पायलट, और उसको अगर कॉन्क्यूबाइन बनाया जाता है, तो मैंने ये बोला था कि मतलब उसकी शादी अगर पायलट से क्यों नहीं की जा सकती, उसके कंसेंट से। क्योंकि वो कंसेंट नहीं देगी सोल्जर का। क्यों नहीं देगी? क्योंकि उसके मतलब लेवल का नहीं है। तो मैंने ये इसलिए बोला था क्योंकि इस्लामी मतलब उसको शादी की इजाजत देता है, मतलब उसका भला चाहता है। तो भला चाहते हैं तो उसका मतलब वो बोल सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। क्योंकि आप भी भला चाह रहे हो ना, आप भी बोल रहे हो कि कंसेंट उसका लेना है, उसको उसके जुल्म नहीं एक करना चीज है। ध्यान में रखनी चाहिए नन साहब, एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो स्लेवरी है ना, ये प्रिविलेज नहीं है, ये पनिशमेंट है। चूंकि जिसको स्लेव बनाया जा रहा है वो आपको कत्ल करने आया था या कत्ल करने आई थी, आपकी लैंड को कैप्चर करने आया था, उसकी आर्मी आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, आपके बच्चों को कत्ल करना चाहती थी, आपकी औरतों को स्लेव बनाना चाहती थी। वो इस मकसद से आए थे ना। तो अब उनको तो उनके साथ उनका कोई उनको फूल तो दिया नहीं जाएगा कि जी उनकी गार्डलैंड किया जाए। ऑब्वियसली बात है कि उनका कोई ना कोई पनिशमेंट है, लेकिन उस पनिशमेंट में जो अखलाकियात है, जो मोरालिटी है, एथिक्स है, उसको बाकी रखा गया है। दैट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक। मसला ये होता है कि एक आम जहन जब स्लेवरी के ऊपर बात करता है तो वो जो वेस्ट ने जो स्लेवरी का मॉडल पेश किया था, या ईस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सी जगह स्लेवरी का जो मॉडल आज से कई सौ साल पहले था, हमारे जहन में वो आता है क्रूल्टी कि जी स्लेव को जो है वो उल्टा टांग दो, मार दो, यानी उसका कोई राइट नहीं, उसको खाना ना दो, उसको कपड़े ना दो। इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसी वजह से एक हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्युमा अब्दिन अबका मिन मौलाहु फकद कफरा, कि कोई भी गुलाम अगर अपने मालिक से भाग गया, अपने मालिक के घर से, तो उसने कुफ्र किया। अब यहां कुफ्र से मुराद क्या है? जो कमेंटेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि कुफ्र से और भी मुराद हो सकती है, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन उसकी ये है कि वो उसने कुफरान नेमत किया। कुफरान नेमत का मतलब है कि ही वाज अनग्रेटफुल। अब अनग्रेटफुल आप किस चीज के होते हैं? कोई चीज अच्छी हो रही होती है जब भी तो आप अनग्रेटफुल होते हैं ना। ग्रेटफुल या अनग्रेटफुल जब भी होंगे। मसलन मैं आपको खाना दूं, मैं आपको कपड़े दूं और आप मेरा शुक्रिया ना अदा करें तो इसको कहा जाएगा अनग्रेटफुल, चूंकि मैंने आपके ऊपर एहसान किया। तो स्लेवरी उस जमाने में, या इस्लाम ने स्लेवरी का जो मॉडल पेश किया है,
وہ احسان کے اوپر مبنی ہے, وہ پورا کا پورا احسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایک ایسا سلیو کہ جس کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے, اس کو کھانا دیا جا رہا ہے, اس کو پانی دیا جا رہا ہے, اس کو معاشرے کے اندر انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اگر وہ سلیو گرل ہے تو اس کے پیدا ہونے والے بچے جو ہیں وہ آرمی, مسلم آرمی کے اندر سولجر بننے ہیں, وہ اسکالرز بننے ہیں, وہ امام بننے ہیں, وہ معاشرے کا ہائیسٹ کلاس بننا ہے. یہ اسلام جو ہے ان کے ساتھ کر رہا ہے, اور تو بھاگ رہا ہے بھائی. تو یہ انگریٹفلنس ہے. تو آپ جب بھی سلیوری کے اوپر گفتگو کریں تو جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے سلیوری کا اس کو باہر رکھیں, اسلامک کانسیپٹ کے اوپر غور کریں. اور اس میں صحیح بات ہے. ایڈ کروں گا نند بھائی, ایک بات کہی ہے نند بھائی نے کہ اگر کوئی یہاں سے فیمیل پائلٹ ہے تو سامنے والے کو جو پائلٹ ہے دوسرے مخالف فوج میں, تو اس کی پائلٹ سے ہی نکاح ہونا چاہیے. تو نند بھائی سوال یہ ہے کہ اگر فیمیل نہیں, جنرلی اس کی فطرت ہوگی, وہ جنرلی اس کی فطرت ہوگی کہ میں پائلٹ ہوں تو میں پائلٹ ہی چاہوں گی. ارے سنے تو, اگر یہاں 10 بولو. فیمیل پائلٹ ہوئی اور سامنے 2 میل پائلٹ ہوئے تو کیا کریں گے پھر؟ ٹھیک ہے, 2 کی تو لگا دو, اس کے لیے تو پرمیشن دے دو. 8 کی دیکھا جائے گا, اگر اس کنڈیشن میں ایٹ لیسٹ 2 کی تو پرمیشن دو گے تو اچھی بات ہے. 10 ہو گئے, وہ ابھی سچویشن ہے, وہ جسٹس کہاں ہو گیا پھر آپ کے لاجک کے حساب؟ وہ دوسرے ڈاکٹر سے جائے گی, وہ بولے گی کہ مجھے ڈاکٹر سے کر دو, اگر وہ کوئی ڈاکٹر ہے. آرمی میں ڈاکٹر ہوں گی, پھر ان کا کیا ہوگا؟ کون سی آرمی میں؟ پہلے والی آرمی میں تو ڈاکٹر ہوگی, اس لیے بنائی ہاں ہوگی. ہاں نہیں, جو ہے اویلیبل وہ میں وہ بول رہا ہوں. دیکھیے یہ میرا مقصد, آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ سلیوری پریویلیج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب پریویلیج نہیں ہے, پنشمنٹ ہے, تو اس میں آبویسلی بات ہے کہ کچھ چیزیں مزاج کے خلاف ہوں گی, وہ ضروری ہے. پریویلیج ہوتی تو, اور مزاج کے خلاف ہونے کے باوجود بھی اسلام نے سلیوری کو احسان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے پیش کیا. جی میں ایک اور بات ہے نند بھائی, دیکھیں اس کو سمجھے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, اگر آپ نے اپنی لائف میں, مجھے آپ کی ایج اچھی خاصی لگ رہی ہے ماشاءاللہ, آپ نے بہت سی وارز کو دیکھا ہوگا, جنگوں کو دیکھا ہوگا, ہے نا. آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے نا آج کے زمانے میں, سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ آفٹر میتھ جو ہوتا ہے جنگ کا, کہ جو آپ کے ریفیوجیز ہوتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یعنی جن کے بچے مر گئے, جن کے ہسبینڈز مر گئے, جن کے باپ مر گئے, ان کے شہر تباہ ہو گئے, ان کے پاس انفرا نہیں ہے, ان کے پاس اکانومی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ان کو اسیمولیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, ایکسیپٹ کرنے والا کوئی نہیں, اور بھوکا ننگا چھوڑ کے ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے, اسلامک سلیوری کا, یہ نہ ہی ان بچوں کو, ان عورتوں کو جن کے اوپر کچھ بھی نہیں رہا, جن کے پاس کوئی بھی سایہ نہیں رہا, ان کو جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے, بلکہ ایسیمولیٹ بھی کر دیتا ہے سوسائٹی میں کہ ناؤ یو آر پارٹ آف اس, اور جو ہے رائٹس برابر ملتے ہیں, ظلم نہیں ہوتا. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سولوشن ہے آپ کے پاس. ہاں دیکھیے, میں وہی اسی لیے نا, مجھے 50-70-80% تو یہاں پر میں مطلب قبول ہو کہ ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اسی لیے میں نے یہ اگلا, اور یہ بیٹر آپشن کیوں نہیں ہو سکتا, میں نے جو پائلٹ والا, ڈاکٹر والا جو یہ بولا ہے, اسی کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ نے دے دیا جواب, میرے خیال سے ٹھیک ہے, جواب آ گیا. ٹھیک ہے, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. ہاں میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ کال کو ملوں آج آپ کے لیے, آپ کے ساتھ اتنی گفتگو. ٹھیک ہے, ہاں نہیں, دیکھیے میرا ایک لاسٹ سوال ہے کہ جہنم میں جو سزا ہے, کیا وہ سب کو ایک جیسے ہوگی یا پھر الگ الگ ہوگی؟ اس میں مطلب کیا پوائنٹ بنتا ہے کہ ایک کو کم, جہنم میں کم سزا, کم ٹیمپریچر, اور دوسرے کو زیادہ ٹیمپریچر, اس میں کوئی سینس بنتا ہے کیا؟ جی عاصم بھائی جواب دیجیے. جی نند بھائی دیکھیں, جو سزا ہے نا, وہ جو پنشمنٹ ہوتا ہے وہ کرائم کے اکارڈنگ ہوتا ہے نا. تو سب کا کرائم جو ہے وہ برابر نہیں ہے, تو پنشمنٹ بھی برابر نہیں ہے. تو سمپل سا لاجک ہے جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. جیسے ریوارڈ جو ہے وہ سب کا برابر نہیں ہوتا, یعنی کہ کلاس کے اندر یا کسی بھی چیز میں آپ دیکھتے ہیں جہاں ریوارڈ ہوتا ہے وہاں بھی ایک ہائرارکی ہوتی ہے. فرسٹ ہوتا ہے, سیکنڈ ہوتا ہے, تھرڈ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں. تو ویسا ہی جو ہے پنشمنٹ میں بھی ایک ہائرارکی قائم ہوتی ہے ایز پر کرائم. تو یہ جو ڈبل عذاب جو بولا گیا ہے, ڈبل عذاب, تو اس کا کیا میننگ ہے؟ مطلب وہ ٹائم کے حساب سے ہے یا ٹیمپریچر کے حساب سے, یا اور کیا ہے؟ مطلب اس کا ڈبل عذاب کیا مطلب ہے؟ آپ کسی آیت کی بات کر رہے ہیں, آیت کو ریفر کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں آپ بتائیں. ہاں وہ آیت, ابھی میں ایک آیت میں ایسا بولا گیا ہے کہ ان کو دگنا عذاب دے دو. ہاں جس آیت میں بولا گیا ہے, یہ سختی کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سختی کی طرف اشارہ ہوتا ہے, کسی پہ سختی کرنی ہوتی ہے نا,
تو میں آپ کو 2 تماشا ماروں گا، تو حالانکہ ایک ہی ماروں گا، تو یہ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 2 کا مطلب ماروں گا کس کے، زیادہ سختی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب سزا ایک، مطلب وہ سب ایک ہی ہوگا، لیکن وہ بولنے میں ایک سملی یوز کی گئی ہے. کریکٹ. سزا سب کی اپنے کرتوت کے اعتبار سے ہوگی، لیکن جب سختی کو بتانا ہوتا ہے تو اس طرح انداز اختیار کیا جاتا ہے. وہی انداز ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. باقی کوئی نئی چیز نہیں ہے. چلیے میرے خیال سے آپ سے بات ہو گئی. اگلے کالر کو لے رہے ہیں انشاءاللہ. اوکے چلو ٹھیک. چلیے ابو شاکر صاحب جی تیاری کر لی کہ نہیں ابو شاکر نے؟ جی کر لی تیاری، کیونکہ آپ مجھے 2-2.5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دیتے تو مجھے تیز بولنے کی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. یہ تو ظلم بالا ہے، ظلم ہو گیا. بہت ظلم کرتے ہیں آپ میرے ساتھ. بڑی ہمدردی ہمیں آپ کے ساتھ. مفتی صاحب جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں جو ملحد ہیں آن لائن، میں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور آج قرآن پہ جو میرا اعتراض ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور چھوٹا سا جو ایک فریم میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس بات پہ ہم اگری کرتے ہیں کہ حضرت محمد کے مطابق جو ان کا دور تھا وہ سب سے بہتر دور تھا، اور ان سے نیکسٹ جنریشن تھوڑی سی کمتر اور نیکسٹ جنریشن تھوڑی سی کمتر. اس میں کیا ہمارا اگریمنٹ ہے؟ جی جی بالکل. اچھا چلیے، تو پھر آج کا جو سبجیکٹ ہے، سنیے 1 منٹ آگے بڑھنے سے پہلے دیکھیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے گروپ میں تشریف لاؤ، ہمارے سوالات کا سامنا کرو، بچوں سے مناظرہ کرتے ہو. آپ کو تو بچہ کہا جا رہا ہے بھائی. کوئی بات نہیں، ان کے تو اس کا مطابق تو مطلب میں آپ کی بچہ ہوں. ریپرزنٹیشن صحیح نہیں چل رہی ہے. آپ کے بندے پیچھے سے چھرا کھوپ رہے ہیں. نہیں، میرے بندے بالکل ٹھیک ہے. میں سبھی ملحدوں کو نہیں سنتا. کون؟ ٹھیک ہے حضرت، وہ بچہ بول رہے ہیں، صحیح ہے، بچے ہی ہیں، کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اچھا آج کا جو اعتراض ہے وہ خواتین کا درجہ اسلام میں. تو اس کے لیے جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں وہ البخاری سے ہے، بک نمبر 8 حدیث نمبر 155. sunna.com سے میں نے اس کو لیا ہے، اور یہ کئی حدیثیں 155 جی ہاں، بک نمبر 8 155. اچھا جی، sunna.com کتاب الوضو. اس کو میں بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ مجھے 2-2.5 منٹ جو ہیں وہ اپنا آرگیومنٹ پیش کرنے کے لیے دیں. ٹھیک ہے، چلے بتا دیے اس میں کیا لکھا ہے، بتائیے. دیکھیں اس حدیث میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت محمد اور اللہ نے ان کا درجہ گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ وہ حدیث نہیں ہے. یہاں کوئی اور حدیث ہے میرے سامنے، حدیث نمبر 155 کہہ رہے ہیں نا آپ؟ بک نمبر 8. لیکن میں سمجھ گیا آپ کون سی روایت کی بات کر رہے ہیں. تو چلیں بولیں، میرے پاس بہرحال وہ حدیث نہیں آئی، لیکن I know which حدیث you're talking about. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے کہا جعلتمونا جعلتمونا مثل الکلاب والحمیر. ہاں 2-2.5 منٹ مجھے دیجیے، پھر آپ کے پاس آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے، اللہ نے اور حضرت محمد نے ان کا درجہ کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے. وہ آپ کہتی ہیں جھوٹ بول رہے ہیں میرے بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. مفتی یا صاحب آپ غلط بول رہے ہیں. نہیں کیسے، بھائی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ حدیث غلط بیان کر رہے ہیں، میں وہ پڑھ کے نہیں سنا ہے. دیتا ہوں، پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پڑھ کے سنائیں. ٹھیک ہے. بک نمبر 8 155 narrated Aisha, do you make us equal to dogs and donkeys? While I used to lie نہیں in ایک my منٹ، bed. کس سے کہہ رہی ہیں وہ؟ کس سے کہہ رہی ہیں؟ Do you حضرت محمد ہاں سے؟ یو کون ہے؟ آپ حضرت سے کہہ رہی محمد. ہیں؟ جی ہاں، حضرت محمد سے کہہ رہی ہیں. لیکن یہ لکھا نہیں ہوا. تو کسی سے تو کہہ رہی ہیں نا وہ. ہاں تو کسی سے کہنے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی سے کہہ رہی ہیں. ہاں کسی سے کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ بولیں. کسی سے کہہ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں while I used to lie in my bed, the Prophet would come pray facing the middle of the bed. I used to consider it not good to stand in front of him, so I used to slip away quietly and slowly from the foot of the bed till I got out of my guilt.
تو حضرت عائشہ سن لیجیے صاحب مجھے نہیں مجھے اپنے بڑے مزے کی بات ہے ہماری یہ نکل جائے نہیں ابھی اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہوتی تو امیجن کریں حدیث کیسی ہوتی. وہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں صرف ہائپوتھیٹیکلی بول رہا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہمیں گدھے کتوں کے بارے میں کے برابر بنا دیا. میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی، خود ہی کہہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے گدھے کتوں کے برابر ہمیں بٹھا دیا. میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو میں سامنے ہوتی تھی اور سجدے کے وقت وہ میرے ہاتھ پہ ٹیپ کرتے تھے اور میں اپنی ٹانگیں موڑ لیتی تھی. تو انہی سے کہا جا رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی. تو ذرا ڈز اٹ میک اینی سینس؟ یہ تو ریفیوٹیشن ہے بھائی. گلٹی کیوں فیل کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی آپ ہماری دلیل ہماری دلیل ہم ہی پیش کر رہے ہو. نہیں یہ آپ کی دلیل نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ ڈو یو میک اس ایکول ٹو ڈاگز اینڈ ڈونکیز؟ بھائی وہ کمپلین کر رہی ہیں عام لوگوں سے کہ تم ہمیں گدھے کتوں کے برابر سمجھتے ہو. عورت کا مقام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹی رہتی تھی، آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو سجدے کے وقت وہ میری ٹانگوں کے اوپر ٹیپ کرتے تھے تو میں اپنی ٹانگیں موڑ لیتی تھی تاکہ سجدے کی جگہ نکل آئے. یہ عورت کا مقام تھا. ارے یہ تو ہماری دلیل ہے، آپ کی کہاں سے ہو گئی؟ آپ کس مفتی صاحب، آپ جس طرح میں نے کہا ہے وہ حضرت محمد سے کہہ رہی تھی، آپ کس بنیاد سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے کہہ رہی تھی؟ ہمیں تو ابھی بتاتا ہوں میں کس بنیاد سے کہہ رہا ہوں. وہ اس بنیاد سے کہہ رہا ہوں کہ ایک صحابی نے یہ حدیث روایت کی کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے گدھا، کتا یا عورت گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ ایک صحابی نے حدیث روایت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر غصہ آیا اور کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تم نے گدھے کتوں کے برابر ہمیں کر دیا. میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی رہتی تھی، چہ جائے کہ گزرنا، میں تو وہاں لیٹی رہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. حضرت عائشہ نے ان کو ریفیوٹ کیا. تو یہ بھائی یہ تو ہماری دلیل ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت صحابہ کرام کو ریفیوٹ کر رہی ہیں. وہ کیسے حضرت عائشہ دیکھیے بھائی میں ترمذی میں حدیث نکال دیتا ہوں، باقی انہوں نے ایگزیکٹ نمبر نہیں بتایا اس کا. آپ نے تو حدیث تو عقیدتاً ہماری دلیل ہے. اور جو صاحب کمنٹ کر رہے تھے آپ کے لیے، اب مجھے سمجھ میں کیوں کہہ رہے تھے وہ کمنٹ کر وہ صحیح کہہ رہا تھا. بھائی مجھے ایک بات بتائیں، مطلب جب آپ یہ پڑھ رہے تھے نا کہ آج میں اسٹریم میں جا کے مفتی صاحب کے پاس یہ حدیث لے کے جاؤں گا، آپ نے اچھے سے پڑھا تھا کہ میں لے کے کیا جا رہا ہوں کہ بھائی نہیں مل گیا یو کمپیئر اس وذ ڈاگز اینڈ دس، اب مزہ آئے گا جی. یہ پورا پڑھا کرے نا ایک بار کہ میں ہو کیا رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے. اور ابو شاکر بھائی آپ نے کسی نے ڈسکس نہیں کیا کہ مفتی صاحب کے پاس یہ سوال لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کم سے کم اپنے گروپ میں ڈسکس کر لیتے آپ. نہیں تو یہ جو آپ نے 5 منٹ تیاری کی ہے اس میں آپ میوٹ کر دیتے ہیں 2 منٹ بھی 2.5 منٹ بھی مجھے بولنے کا وقت نہیں دیتے. شاکر بھائی یہ تو دیکھیں آپ کے 2.5 منٹ بھی نہیں میں بول سکتا، حالانکہ آپ 2.5 منٹ مجھے دیتے ہیں، وہ 2.5 منٹ بھی نہیں مجھے. ارے اب تیش میں نہ آئے، بات سنیں. آپ اپنی جماعت کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرنے آ رکھے ہیں اور آپ کی جب آپ کا سوال ایسا ہوگا تو سوچیں آپ کی جماعت کا لیول کیسے ہوگا جنہوں نے آپ کو بھیج دیا یہاں پہ. ارے ابو شاکر کو غصہ آ رہا ہے، تھوڑا اوپر لے بھائی. ان کے غصہ نہیں آنا چاہیے. ابو شاکر بھائی اس عمر میں غصہ بہت نقصان دہ ہے، بلڈ شوگر بڑھ جائے گا. مفتی صاحب میں آپ سے غصہ کیسے کروں؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو اتنی دیر آپ نے تیاری کا وقت مانگا تو یہ خاک تیاری کی. یہ تیاری آپ سے کبھی غصہ نہیں ہوگا، آپ اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں، غصہ کیوں آئے گا؟ ہم تو گفتگو کر رہے ہیں، کوئی نتھنگ پرسنل. جی اچھا اس میں کہہ رہی ہیں I used to consider it not good to stand in front of him. جب وہ پریئر کرتے تھے میں اچھا نہیں سمجھتی سامنے کھڑا. وہ کہتی ہے میں سلپ ہو کے چلی جاتی تھی until I got rid of my guilt.